أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے دو گروہوں کا ذکر سنا تھا، ایک گروہ کافروں کا تھا، ایک مومنوں کا تھا۔ کافروں کے بارے میں اللہ نے فرمایا لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ مومنوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ آج اللہ رب العزت پہلے گروہ کافر کا ذکر فرمائیں گے۔ افمن زین لہ، آیا پس وہ شخص زین لہ مزین کیا گیا ہے اس کے لیے سوء عملہ، اس کے برے اعمال کو، فرآہ حسنا، پس وہ ان کو اچھا دیکھتا ہے۔ برے اعمال مزین کیے گئے ہیں لیکن اس کو وہ اچھے لگتے ہیں۔ فإن اللہ یضل من یشاء، پس بے شک اللہ یضل گمراہ کرتا ہے من یشاء، جس کو چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ فلا تذہب نفسک علیہم حسرات، پس نہ چلی جائے آپ کی جان علیہم ان کے اوپر حسرات افسوس کرتے ہوئے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ جانتے ہیں ان چیزوں کو جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، آیا وہ شخص کہ جس کے لیے اس کے برے اعمال کو مزین کیا گیا پھر وہ برے اعمال کو اچھا سمجھتے۔ دیکھیں، برے اعمال کو، برے کام کو اچھا سمجھنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اسی لیے شریعت نے بدعت کی سب سے زیادہ تردید فرمائی ہے۔ قرآن کے اندر شرک کے بعد اگر کسی عمل کی سب سے زیادہ تردید کی گئی ہے وہ بدعت ہے۔ کیوں؟ بدعت، ایک بدعت کا گناہ 100 گناہوں سے زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ اور بدعتی شخص کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بدعتی بندے کی نہ نماز قبول کرتا ہے، نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ حج قبول کرتا ہے، نہ نفل نماز قبول کرتا ہے، نہ فرض نماز قبول کرتا ہے، یعنی کہ اس کی ہر چیز اللہ کے ہاں بے قدری ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت حجب التوبہ، اللہ رب العزت نے بدعتی انسان سے توبہ کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ کیوں؟ بدعتی بندہ اپنے عمل کو دین سمجھ کر کرتا ہے۔ یاد رکھیں، گناہ کرنے سے دین کا نقشہ نہیں مٹتا ہے، لیکن بدعت کرنے سے دین کا نقشہ مٹ جاتا ہے۔ مثلا شراب پینا گناہ ہے۔ جو بندہ شراب پیتا ہے، باہر پیتا ہے یا مسجد میں آ کر پیتا ہے، اس سے جب پوچھو نا یار یہ کیا کر رہے ہو، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ ہے جی گناہ یہ، ٹھیک ہے، حرام ہے۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ حلال ہے۔ لیکن بدعتی بندہ جب گناہ کرتا ہے، کوئی بدعت کرتا ہے نا، تو وہ اس کو کیا کرتا ہے جی، ثواب سمجھ کر کرتا ہے، تو یہ کیا ہو جاتی ہے جی، اس سے نقشہ بدلنے شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے جو اس کو جو دیکھتا ہے، اس کو دیکھا دیکھی دوسرا تیسرا چوتھا کرتے کرتے دین کا حلیہ ہی تبدیل کر کے چھوڑ دیتا ہے جی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بدعتی بندے سے نہ اس کی نماز کو قبول کی جائے گی، نہ اس سے روزہ قبول کیا جائے گا، نہ اس کو توبہ کی توفیق دے گا۔ توبہ کی توفیق تب دیتا نا جی کہ وہ بندہ سمجھتا ہے نا کہ بھئی میں کیا کر رہا ہوں جی، گناہ کا کام کر رہا ہوں، حالانکہ وہ جو گناہ کرتا ہے اس کو ثواب سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ بدعت اتنی بری چیز ہے جی، ٹھیک ہے۔ شرک کے بعد یہ بدعت کیا ہے جی،
اس طرح اعمال کو کھا جاتی ہے جس طرح دیمک ہوتی ہے نا، یا یہ سمجھ لیں پیٹرول کو آگ چھڑکنے والی بات ہے، آنن فانن سب کو جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، بتی بندے کے بارے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ کچھ لوگ اس جیسی اور آیات کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں نا جی آئے بندہ ہوں کرا تھا کرے کی کرے جی، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں یہ والی بات نہیں ہے جی، اللہ نے ہر انسان کی فطرت کے اندر اسلام ایمان رکھا ہے جی، ٹھیک ہے۔ ہاں حالات چلتے ہیں، بعد میں بندہ کیا ہو جاتا ہے جی، حالات کی گردش میں آتا ہے نا جی، جس طرح بعض بندوں کو چٹپٹا اچھا لگتا ہے جی، ٹھیک ہے، پھر چٹپٹا کھاتے 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 وہ بندہ پھر بیمار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے نہ ظلماً کسی کو ہدایت دی ہے، نہ اللہ ظلماً کسی کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہتا ہے ایمان لے آئے، جس کا جی نہیں چاہتا بے شک کفر اختیار کرے۔ اور اللہ یہ فرماتے ہیں میں ہدایت اس کو دیتا ہوں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جس کے اندر طلب ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے جی، جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو کیا کر دیتا ہوں، ہدایت دے دیتا ہوں۔ اور اسی طرح سورہ روم میں آپ نے سنا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ، جو بندہ کوشش کرتا ہے اللہ کے راستے کی، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم اس کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ لیکن جس بندے کے اندر تڑپ ہی نہ ہو، چاہت ہی نہ ہو جی، تو اللہ اس کو پھر نہ ہدایت دیتا ہے نہ اس کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، پھر کیا ہو جاتا ہے بندہ وہ برے اعمال کی بدولت پھر الٹا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، پس مت غم کر میرا محبوب، فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، پس نہ چلی جائے آپ کی جان ان کے اوپر افسوس کرتی ہوئی۔ دیکھیں غم اور افسوس بندے کو کھا جاتا ہے، غم اور افسوس سے بندہ کیا ہو جاتا ہے جی، کمزور ہو جاتا ہے، جسم کیا ہو جاتا ہے جی، کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر اس غم اور افسوس کی وجہ سے بندے کے دماغ کے اوپر اثر ہوتا ہے، اور دماغ پورے جسم کا کیا ہے جی، بادشاہ ہے۔ اگر بادشاہ کمزور ہو گیا اس کی باقی رعایا کیا ہو جاتی ہے جی، آٹومیٹک کمزور ہو جاتی ہے۔ میرا محبوب آپ غمگین مت ہو، آپ افسوس مت کرو، آپ ان کے اوپر یہ ایمان لاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں لاتے تو نہ لائیں، لیکن آپ کیوں اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں جی، ٹھیک ہے، لہٰذا آپ ان کے اوپر غمگین ہو مت ہو جی۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتے ہیں ہواؤں کو، فتثیر سحابا، پس وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو، فسقناہ، پس ہم ہکا کر لے جاتے ہیں ان بادلوں کو، الی بلد، ایک ایسے شہر کی طرف، میت جو بنجر ویران ہوتا ہے جی، فاحیینا بہ الارض، پس ہم زندہ کرتے ہیں ان بادلوں کے ذریعے زمین کو، بعد موتها، بعد اس کے ویران ہونے کے، کذالک النشور، اسی طرح ہم مردوں کو قبروں سے اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ زمین بنجر ہوتی ہے، ویران ہوتی ہے نا جی، تو اللہ بارش برساتا ہے تو وہ کیا ہو جاتی ہے جی، کاشتکاری کے قابل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس طرح ہم بارش برسا کر زمین کو زندہ کرتے ہیں نا، اس طرح ہم قیامت والے دن مردوں کو بھی قبروں سے زندہ کریں گے۔ من کان یرید العزت، جو بندہ ارادہ کرتا ہے العزت، عزت حاصل کرنے کا، فللہ العزت، پس عزت اللہ ہی کے لیے، جمیعاً، ساری کی ساری، ٹھیک ہے۔ سورۃ مریم میں اللہ فرماتے ہیں نا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر نہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں، غیروں کو اپنا معبود، مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے ہیں، اس لیے سمجھتے ہیں تاکہ ان کا مقام بن جائے، ان کی عزت بن جائے۔ اللہ فرماتے ہیں عزت ایسے نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ عزت کس کو ملتی ہے جی، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، جو بندہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، رسول کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور اعمال صالحہ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کو عزت ملے گی۔ اور جو لوگ کفار کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، مشرکوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، اور یہ دل میں یہ چاہتے ہیں یبتغون عندهم العزہ، کہ ہمیں ان سے عزت مل جائے گی، اللہ فرماتے ہیں ان سے ہرگز آپ کو عزت نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، عزت اسی کو ملے گی، الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھتے ہیں کلم الطیب، پاکیزہ کلمے۔ کلم الطیب سے مراد مفسرین لکھتے ہیں لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمات کیا ہیں جی، جب بندہ منہ سے ادا کرتا ہے نا یہ خود بخود چڑھتے ہیں، ٹھیک ہے،
خود بخود اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ اور فرمایا والعمل الصالح، اور نیک اعمال یرفع، اللہ ان کو اٹھاتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ عمل چونکہ یہ صفت ہے، اللہ ان کو اٹھاتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور جو پاکیزہ کلمے ہوتے ہیں یہ خود بخود اللہ کی طرف چڑھتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ یمکرون السیئات، جو تدبیریں کرتے ہیں برائی کی تدبیریں کرتے ہیں۔ کون سی تدبیریں؟ دین کو مٹانے کی، دین والوں کو مٹانے کی، اہل حق کو مٹانے کی۔ فرمایا لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب ہے سخت۔ ومکر اولئک هو یبور، اور ان کی تدبیریں ہلاک ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ان کی جو مکر ہیں، یہ الٹی تدبیریں نا جو ایمان والوں کے خلاف، اہل اسلام کے خلاف چلتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں ان کی تدبیریں کیا ہو جائیں گی جی؟ ہلاک ہوگی۔ دار الندوہ کے اندر نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، منصوبہ بنایا گیا جی، کب قتل کرنا ہے، کس دن قتل کرنا ہے، کس وقت قتل کرنا ہے، کن کن بندوں نے قتل کرنا ہے۔ ٹائم متعین ہو گیا، وقت متعین ہو گیا، دن متعین ہو گیا، بندے متعین ہو گئی، ٹھیک ہے۔ وہ رات، ہجرت والی رات، سب کھڑے ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، مٹھی کے اندر مٹی لی تو قرآن کی آیت پڑھتے جاتے اور ان کی طرف پھینکتے جاتے، ٹھیک ہے۔ ان کی آنکھیں اندھی ہوں گی، ان کو حضور نظر نہ آئے۔ جب صبح ہوئی تو دوسروں نے کہا بتاؤ کدھر گیا؟ کہا پتہ ہی نہیں۔ پھر گھر والوں نے، ان کے کنبے قبیلے خاندان نے کیا کر دیا جی؟ ان کو ملامت کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ایک تدبیر تم کرتے ہو، ایک تدبیر میں کرتا ہوں، لیکن تدبیر غالب کس کی آتی ہے؟ میری آتی ہے۔ تمہاری تدبیر غالب نہیں آئے گی، تمہاری تدبیریں دری کی دری رہیں گی۔ واللہ خلقکم، اور اللہ وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے پیدا کیا ہے تم کو، من تراب، مٹی سے، حضرت آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے، انسانوں کے باپ۔ ثم من نطفۃ، پھر اللہ نے نسل انسانی کو چلانا تھا۔ ثم من نطفۃ، پھر اللہ نے ایک گندے حقیر قطرے سے تم کو پیدا فرمایا۔ ثم جعلکم ازواجا، پھر بنایا تم کو ازواجن، جوڑے جوڑے، ٹھیک ہے۔ مرد بھی پیدا ہو رہے ہیں، عورتیں بھی پیدا ہو رہی ہیں، شادیاں بھی ہو رہی ہیں۔ وما تحمل من انثی، اور نہیں اٹھاتی من انثی، کوئی بھی مؤنث، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ حیوانوں میں سے ہو، جانوروں میں سے ہو۔ ولا تضع، اور نہیں جنتی کوئی بھی مؤنث، الا بعلمی، ہر چیز اس کے علم میں ہے جی، ٹھیک ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے جی؟ بچی ہے یا بچہ ہے جی؟ کالا ہے یا گورا ہے جی، ٹھیک ہے۔ صحیح اعضاء والا ہے یا ناقص الاعضاء ہے جی؟ نیک بخت ہے بدبخت ہے، کب تک زندہ رہے گا، کب مرے گا، کب دنیا میں آئے گا، کتنی سانسیں لے گا، کتنا کھانا کھائے گا، یہ ساری چیزیں جاننے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ وما يعمر من معمر، اور کسی معمر شخص کی عمر میں اضافہ نہیں کیا جاتا، بوڑھے کی عمر کے اندر اضافہ نہیں کیا جاتا۔ ولا ينقص من عمره، اور نہ اس کی عمر کے اندر کمی کی جاتی، الا فی کتاب، مگر ہر ایک کی عمر اللہ کی کتاب میں، لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ رکھی ہے جی۔ آپ نے سنا ہے جب بچہ 40 دن گزرتے ہیں، نطفہ ہو جاتا ہے، پھر لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت پوش بنتا ہے، پھر 40 دنوں کے بعد جبریل علیہ السلام آتے ہیں، وہ فرشتے آتے ہیں جو روح پھونکنے والے ہوتے ہیں، پھر وہ اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ اس کی عمر کتنی لکھیں، اس کا کھانا پینا کتنا لکھیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہوتی ہیں جی، ٹھیک ہے۔ معمر کس کو کہتے ہیں؟ ادھیڑ عمر، بوڑھا کس کو آتے ہیں؟ شریعتی اصطلاح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معمر وہ شخص کہلاتا ہے جس کی عمر 60 سال ہو جائے۔ 60 سال عمر ہو جائے تو پھر کیا ہے جی؟ اب دنیا کی فکر چھوڑ دے جی، اب آگے کے بارے میں سوچے جی، اب جاننے کی تیاری کرے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے معمر وہ شخص ہے جی، بوڑھا وہ شخص ہے جس کی داڑھی کے بال کیا ہو جائیں جی؟ سفید ہونے شروع ہو جائیں۔ داڑھی کے اندر سفید بال آیا، اب اس بندے کو سوچنا چاہیے اب وقت نکل گیا ہاتھ سے، لہٰذا اب آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کوئی بندہ اگر اپنا پوتا دیکھ لے نا جی، بس اب دادے کو چاہیے کیا جی؟ بستر بوری گول کر لے، ہاں اب وقت کیا ہو گیا جی؟ ختم ہونے والا ہے۔ دیکھیں موت بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، موت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اگر موت نہ ہوتی، ظاہر بات ہے ہم چاہتے ہیں ہمارا والد زندہ ہو جی، کون بندہ نہیں چاہتا جی؟ ہمارے والد کو اللہ صحت دے جی، ہمارا والد ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے جی، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے والد کے لیے دعا کرتے، ہمارا والد اپنے والد کے لیے دعا کرتا،
اور اس کا والد اپنے والد کے لیے دعا کرتا ہے، یہ سلسلہ لگا رہتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ پھر گھروں کے اندر چرپائیاں پڑی ہوتی ہیں جی، کوئی بوڑھے ادھر پڑے ہوئے ہیں، کوئی بوڑھے ادھر پڑے ہوئے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ پھر خدمت کرنے کے اندر کوتاہی ہوتی، کسی کو بدعا ملتی، کسی کی دنیا بھی اجڑ جاتی، کسی کی آخرت بھی اجڑ جاتی، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ نے موت بنائی ہے جی، ٹھیک ہے۔ بعض والدین ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ جوانی میں چلتے پھرتے ہی بلا لیتے ہیں، وقت نہیں لگتا، نہ اولاد پریشان ہوتی ہے نہ کوئی دوسرا پریشان ہوتا ہے جی۔ لیکن اگر عمریں اتنی لمبی ہو جاتی نا جی، ٹھیک ہے، پھر ہونا نا جی وہ ختم خواجگان پڑھا لو جی، ٹھیک ہے، بابی دی روح نکل رہا، بابی دی روح نہیں نکلتی، پھر قرآن پڑھ دیں، پھر صورتیں یسینہ پڑھ دیں کہ کس طرح سا نکلا جی۔ بڑھاپے سے اللہ کے پیغمبر نے پناہ مانگی ہے، کیوں؟ اس سے پھر اولاد تنگ ہوتی ہے، بیوی تنگ ہوتی ہے، بچے تنگ ہوتے ہیں، بہویں تنگ ہوتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہو یہ تو دیہات ہے نا، شہر کے اندر جاؤ نا جی، بوڑھے ماں باپ کو نکال دیتے ہیں جی، یہ کھانسیاں مارتے ہیں نا، تو پھر جو نئی بہویں ہوتی ہیں نا، یہ کیا ہو جاتی ہیں؟ تنگ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ بڑھاپے سے بھی بچائے، اللہ سب کو صحت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ والی بات اللہ کے اوپر آسان ہے، ٹھیک ہے۔